شیزی نے کیا بولا کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اس بات کا مقصد کیا ہے؟ شیزی حیدر دوستوں نے بھی باتیں کرنی سٹارٹ کر دی ہیں. مجھے بتائیں آپشن کیا ہے اس کے پاس، کیا کرے مجھے بتائیں، کس پہ کیس کرے، کس سے لڑائی کرے، کس کو جسٹیفیکیشن دے. بندہ تھوڑا سا ڈپریس ہو جاتا ہے، اپنے اوپر بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن فیملی کے اوپر بندہ بات برداشت نہیں کرتا. جب انسان کی فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ ٹارچر ہوتے ہیں، تو اسی ٹارچر کے چکر میں لیکن چیزیں خطرناک مجھے نظر آ رہی ہیں. میرا یہ ایکسپیرینس بول رہا ہے کہ اب چیزیں ورسٹ ہو چکی ہیں اور بہت مشکل ہے کہ یہ چیزیں اب دوبارہ ٹھیک ہو. السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب ٹی وی. رجب بٹ 2 دن سے غائب ہے. رجب بٹ نامعلوم جگہ پر منتقل ہو چکا ہے. یہ عثمان صاحب سین کیا ہے سارا؟ نہیں، یہ نامعلوم جگہ پہ منتقل نہیں ہے، وہ خود گیا ہے جہاں بھی گیا ہے. کچھ دن اس نے سائیڈ ماری ہے سب چیزوں کے ساتھ. اچھا، اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا تھا، ظاہری بات ہے گھر کے میٹر ہیں، باہر آؤٹ بھی ہوئے، کرٹیسزم بھی آیا. پھر ایک مسئلہ تو نہیں ہے اس کا لاہور میں بھی کیس چل رہا ہے، کراچی میں بھی کیس چل رہا ہے. پھر لوگ اوپر سے اور بھی اپلیکیشنیں دے رہے ہیں. سارا فیم کا چکر ہے، فیم اس کو تھوڑا سا الٹا پڑ گیا. اور ٹھیک ہے فی الحال سیف اینڈ ساؤنڈ جگہ پہ. شیزی نے آئی تھنک اس کی بروڈ پہ آ کے بتایا، اس نے اپنی بروڈ شیزی اور حیدر نے آ کے یہ بتایا ہے کہ جناب وہ ہمیں نہیں پتا، اس کا نمبر بھی بند ہے. یہ بڑی نا وہ ایک سچویشن ہے کہ اس کو دوستوں کو کیوں نہیں پتا؟ ان کو پتا ہونا چاہیے تھا. شاید اس وجہ سے دوستوں کے پاس سے وہ ہٹا ہے کہ دوست اس کو کہتا نہیں جی آپ دوبارہ آ جاؤ، ایک موٹیویٹ کرتے ہیں نا. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب وہ نتھیا گلی میں تھا، اس نے اپنے چینلز وغیرہ بند کر دیے تھے. دیکھیں 8 ملین پلس چینل کو بند کرنا بڑا دل گردے کا کام ہے، وہ بھی آپ کی روزی روٹی ہو. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ گیا کہ کرٹیسزم اتنا آ گیا، خاص طور پر اس کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا. اب ایک بندے کی وجہ سے اس کی فیملی ٹارگٹ کرے. آپ موبائل سکرول کرو، سامنے فیملی کی ویڈیو آ رہی ہے، اس میں آپ کی ماں کو، بہن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے بندہ تھوڑا سا ڈپریس ہو جاتا ہے، اپنے اوپر بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن فیملی کے اوپر بندہ بات برداشت نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ کہ کافی ٹائم سے اس کی فیملی کے اندر میں انٹرنل ایشو بھی چل رہے ہیں. اب ان کو کیسے ڈیل کریں یہ نہیں سمجھ آ رہی. عدالت کے کیس ڈیل ہو گئے، ججز کے معاملات ہو گئے، سلمان والا کیس ہو گیا، عائشہ جٹ کے ساتھ ڈیل ہو گیا، لیکن یہاں پہ اب اس کا مسئلہ یہ آ گیا کہ اپنی جو فیملی ہے اس کے ساتھ اس کے ایشوز آ گئے، جس کی وجہ سے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح جو ہے وہ سب کو چھوڑ کے چلے جانا، اور ان کی جو ہے نا 8 ملین پلس جو ہے سبسکرائبر ہیں، اب وہ سارے پریشان ہیں، آخر کہاں گیا؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے نا، میری جب اس نے اپنے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کیے تھے تب میری اس سے بات ہوئی تھی. اس نے کہا یار میرا دماغ مجھے کہہ رہا ہے، پٹھے پٹھے مشورے دے رہا ہے، میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گا. جب اس نے وہ چینل ڈیلیٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ جو مینٹلی کنڈیشن ہے وہ تو ڈسٹرب ہونی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا آ گیا؟ مسئلہ اگین فیملی. جب انسان کی فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ ٹارچر ہوتے ہیں، تو اسی ٹارچر کے چکر میں وہ ساری چیزیں. اب کیا کرے؟ اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا ابھی اس کی فیملی ٹارچر نہیں ہو رہی؟ نہیں، فیملی تو اس کی ہو رہی ہے، خود بھی ٹارچر ہو رہا ہے نا. میں اس کی اپنی بات کروں، مجھے بتائیں آپشن کیا ہے اس کے پاس، کیا کرے مجھے بتائیں، کس پہ کیس کرے، کس سے لڑائی کرے، کس کو جسٹیفیکیشن دے، کرے کیا؟ کرٹیسزم بھی آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے، تو اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ بچہ پاس نہیں، بیوی پاس نہیں، سمجھ گئے؟ تو وہ کیا کرے اس ٹائم؟ اس لیے تھوڑا سا میرا یہ خیال ہے کہ وہ سائیڈ پہ ہو چکا ہے تاکہ موبائل سے دور رہے، ریلیکس رہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے کم بیک کرے. بٹ ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک ٹائم تو لگے گا. اتنے سارے ان کے دوست ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی نہیں رجب بٹ کو اکیلے بٹھایا اور اس کی جو ہے وہ جو ڈپریشن میں ہے وہ دور کیا؟ کوئی ایسی کوئی کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے صرف فیم لینے کے چکر میں؟ سب سے زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے جب وہ آپ ٹک ٹاک اسکرول کرتے ہو نا، سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام کرتے ہو، آپ کے خلاف ویڈیو چل رہی ہے. اب مجھے بتائیں ہمارے خلاف 2-4 ویڈیو چلتی ہیں، ہم لوگ کتنا ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں نا. لیکن جب اس کے خلاف جو ویڈیو چلیں گی 50 ویڈیو، 100 ویڈیو، تو پھر بندے نے تو ڈپریسڈ ہونا ہے. پھر اس کی مطلب رجب کی وجہ سے ہی اس کی بہن کو ٹارگٹ کیا گیا. اے آئی ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں؟ اے آئی ویڈیوز بھی کی، پلس کامنٹ سیکشن میں بھی کیا گیا. اس کے جو اس کی بانجی ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اس کی والدہ کو، اس کے باپ کو. جب سب کو ٹارگٹ کر لیں تو پھر بندہ کیا، اس کے پاس آپشن کیا بچتی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. مطلب وہ کیسے لوگوں کو فیس کرے گا، کیسے چیزوں کو دیکھے گا؟ تو یہ بندہ ڈیلی دیکھ کے نا بندہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. چلے ایک آدھ دن ہو بندہ چل جاتا ہے، لیکن اب تو ڈیلی بیسس پہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اے آئی ویڈیوز بن رہی ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے، نیچے ٹیگ کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد افسوس، ظاہری بات ہے جب اپنے ہی دوسروں کے ساتھ مل جائیں تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ مجھے بتائیں، کوئی اور آپشن بچتی ہے؟ اب آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کے مخالفین کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پرابلم تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی نا. ٹک ٹاک لائیو کی کوئی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، بھائی کے ساتھ کیا کرو گے مجھے بتاؤ؟ بھائی کے ساتھ آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ کا بھائی آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ اس کو مار بھی نہیں سکتے، سمجھا ہی سکتے ہو. تو یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس چیز سے ڈپریسڈ ہو گیا ہے.
اور امید ہے کہ جلد واپس آ جائے گا, تو 4-5 دن لگا لے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اگین سمپتھی گین کی جا رہی ہے. سمپتی کیا, ایک بندہ یار سارا دن اپنے موبائل سے دور ہو ہی نہیں سکتا, سارا دن سوشل میڈیا سے دور ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس نے اپنے موبائل بند کیے ہیں, اپنی گاڑیاں چھوڑی ہیں, چیزیں چھوڑی ہیں, جو بندہ لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھنے والا ہے وہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا. ہم 1 منٹ بھی موبائل سے نہیں ہٹ سکتے. ابھی میرا موبائل سامنے پڑا چارج ہو رہا ہے. ہاں بالکل. ہم لوگ موبائل سے, ہم تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں, موبائل پاس ہوتا ہے, ٹن بجتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. سوشل میڈیا کی یہ سنیریو ہے. اب فیملی جب تک ساتھ نہیں دے گی وہ اس سچویشن سے نہیں نکلے گا. تو اس کی فیملی کو چاہیے ان چیزوں کو سپورٹ کریں. اس کو دوست یار کرتے ہیں, دوست یار کتنا کرتے ہیں, بات یہ نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دوست یار دن کو ساتھ ہوتے ہیں نا, جب بندہ تنہائی میں رات کو سوتا ہے نا, اصل مسئلہ تب آتا ہے. سو وہم, سو سوچیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں اکیلے میں نہیں ہو سکتا, مجھے پتا. بچے پاس ہوں گے, کوئی فیملی پاس ہوگی, تب جا کے بندہ وہ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہے. تو ابھی سائڈ پہ ہو گیا, پتہ کسی کو نہیں. اگر دوستوں کو پتہ ہوتا اس کو لے آتے. مجھے یاد ہے کہ ایک دن آپ کی فیملی کہیں پہ گئی ہوئی تھی تو آپ نے خود ہی کہا تھا کہ یار مجھے تو گھر اچھا ہی نہیں لگ رہا. بندہ پاگل ہو جاتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. سوچیں آتی ہیں نا. دیکھیں ہم لوگ سوشل میڈیا پہ اتنے انوالو ہو چکے ہیں, کچھ کنٹروورسی چل رہی ہوتی ہے, کچھ باقی چیزیں چل رہی ہوتی ہے, ادھر سے میسج ادھر سے میسج, فلانا میسج, تو بندہ ڈسٹرب تو ہو جاتا ہے. تنہائی انسان کو مار دیتی ہے. تو یہ اب بھی تو وہ تنہائی ہوں گے. ابھی یہ پتہ نہیں کس کے پاس ہے, ابھی نہیں پتہ, نمبر اس کے بند آ رہے ہیں. اب نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس کے پاس ہے, کیا اس کے معاملات ہیں. لیکن ظاہری بات ہے تھوڑا سا سوشل میڈیا سے موبائل جو بند ہے نا, اس کا ٹک ٹاک بند ہے, انسٹاگرام بند ہے, یوٹیوب بند ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے, الارمنگ ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی اس کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا, کسی نے کیا کیا, کسی نے کیا کیا. من کا یہ صرف باتیں ہی ہماری, وہ ایسی کوئی کون سا کرائم کیا ہے. باقی اس کے کیسز کو وہ فیس کر رہے ہیں. اب رجب بٹ کتنے دن غائب رہے گا. عید کے بعد تو اس کی تاریخ بھی ہے. بالکل ایسا. تو تاریخوں پہ تو اس کو آنا پڑے گا. اور ابھی کتنے دن وہ باہر رہتا ہے, 2 دن 4 دن 5 دن. لیکن بات یہ کہ اللہ کرے سیف اینڈ ساؤنڈ ہو. آپ سمجھ گئے نا, مطلب بندہ جب ڈپریشن کی گولیاں کھاتا ہے, ٹینشن میں ہوتا ہے, دماغ وہ ہو جاتا ہے تو انسان ہے. جتنا بھی آپ کہہ لو کہ جی تسی پنے خان ہو فلانا ہو, لیکن ہو تو انسان ہی ہو نا. تو انسان کے اوپر یہ ٹائم آتا رہتا ہے, مشکل ٹائم ہے. اللہ نے پیسے دے دیے, سارا کچھ دے دیا, لیکن اب جا کے فیملی کے اندر کے مسائل کیسے ڈیل کرے گا. اب فیوچر میں جو ہے وہ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی ایسی خبر ملتی ہے تو پھر بھی تو اس کی فیملی ٹینشن میں, لوگ ٹینشن میں, جو سبسکرائبر ہیں, فینز ہیں. دیکھیں لوگ ٹینشن تو لیں گے, لیکن یہ اگر آپ سائڈ پہ ہو کے اپنا ٹریٹمنٹ کرتا ہے, اپنا کوئی علاج کرتا ہے, اپنے کوئی ایسی میڈیسن کھاتا ہے, خود کو ریلیکس رکھتا ہے, تو میرا خیال ہے بندہ پھر کم بیک کر لیتا ہے, واپس آ جاتا ہے. دیکھیں ایک چیز تو ہمیں ریلائز ہوگی کہ پیسہ آپ کو خوشیاں ضروری ہے. پیسے کے بغیر بھی آپ کی لائف نہیں ہے, لیکن پیسہ آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتا. تو آج پیسے, گاڑیاں, سارا کچھ ہے, استعمال نہیں کر سکتا, کیا فائدہ ان چیزوں کا. عثمان بھائی سارا دن ہم کام کرتے رہتے ہیں, سارا دن لگے رہتے ہیں, کبھی اسٹوڈیو میں جا رہے ہیں, کبھی کہیں انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. تو جب ہم اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں تو پورے کا پورا جو ہے وہ ہمارا تھکاوٹ, ڈپریشن, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو بچوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے نا, آپ نے کچھ چیزیں پوری کرنی ہے, ساری چیزیں کرنی ہے, بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. تو بندہ انسان بزی ہو جاتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بچے تو اس طرح اس کے پاس نہیں ہے نا. اگر بیٹا پاس آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری فیملی پاس آ جائے پھر تو آدھی ٹینشن تو آپ کی ختم ہی ہوگی نا. پھر تو بچہ روئے گا بھی, سو گا کس طرح. 100 معاملات ہوتے ہیں نا, بیماری ہے اور معاملات ہیں, کھانا پینا, یہ وہ ایک رونق ہوتی ہے. تو بات یہ کہ دنیا کی رونقیں تو آپ جتنی کر لو, لیکن گھر کی رونق جب نصیب نہ ہو تو پھر یہ مسئلے لگے رہتے ہیں. باہر کی تو رونق ہے, اس کے پاس فہم ہے, سارا کچھ ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے, لیکن گھر کے اندر اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کی ان کے کسی دوست کے ساتھ رابطہ ہوا, کوئی آپ نے نمبر وغیرہ چیک کیا؟ نہیں, میں نے نہیں کیا, میں نے کسی کو نہیں کیا. مجھے پتا ہے اس بات کا, نمبر اس کے آف چل رہے ہیں. اچھا, ہاں نمبر آف چل رہے ہیں. باقی اب دوستوں کو خود بھی نہیں پتا وہ کہاں پہ. باقی لائیو پہ آ کے اس نے بتا دیا, رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے اتنا اندازہ ہے کہ مینٹلی وہ ڈسٹرب ہے. تو وہ اس کو اپنی نیند پوری کرنے, نیند کا ٹائم نہیں تھا اس کے پاس, باقی چیزیں نہیں ہوتی تھی, تو وہ چیزیں پوری کرنے کے لیے وہ سائڈ پہ ہوا ہے. امید یہی ہے کہ ہو سکتا ہے اسلام آباد سائڈ پہ کہیں آیا ہو سکتا ہے کسی سائڈ, آؤٹ آف سٹی ہے رجب جہاں پہ بھی ہے. مطلب لاہور میں نہیں ہے؟ نہیں لاہور میں, لاہور میں وہ اس ٹائم پہ نہیں ہے, وہ آؤٹ آف سٹی ہے, اور باہر رہ کے ہی وہ چیزیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک انسان کو جب فیم مل جاتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فیم ہے, ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, سارا کچھ ہے. تو فیم تو انتہائی خطرناک چیز ہے. سر فیم سٹارٹ میں مزہ دیتا ہے, جب لوگ تصویریں بناتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے بندہ فیم سے تنگ آ جاتا ہے. یار دکان پہ جا رہے ہو, وہاں لوگ پکڑ لیتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہو لوگ پکڑ لیتے ہیں, پھر بندہ تنگ آ جاتا ہے, اکتا جاتا ہے. جس طرح جن لوگوں نے سیکیورٹی رکھی ہوتی ہے نا, تھریٹس, قید ہوتی ہے, یہ
یہ فہم ہے قید ہے، اس قید سے نکلنا پڑے گا اس کو. جب تک اس قید سے نہیں نکلے گا کچھ، وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا. وہ کہاں جائے گا مجھے بتائیں؟ ہوٹل وہ نہیں جا سکتا، باہر آزاد نہیں پھر سکتا، کہیں پہ سڑک پہ پھر سکتا ہے؟ نہیں پھر سکتا. ہم نہیں پھر سکتے تو وہ کیسے پھرے گا؟ جتنا اس کے پاس فہم ہے. پرابلم یہ ہوگی کہ وہ واک بھی نہیں کر سکتا گھر کے باہر. ہم ابھی بیٹھے تھے یہاں پر 3-4 لوگ آئے آپ کے ساتھ تصویریں بنائیں، تو وہ تو پھر رجب بٹ کے تو علیحدہ ہی ایک رجب بڑے یہاں پہ رش لگ جائے پورا ہی نہیں کر سکتے ہم لوگ. اس لیے سیکورٹی بھی پوری نہیں ہوگی. اس لیے تو ہم لوگ اس کو بلاتے نہیں ہیں. کہاں سے اس کو سیکورٹی دیں، کہاں سے بندے پورے کریں، کہاں سے گارڈ لے کے آئیں، پروٹوکول کہاں سے پورا کریں؟ تو یہ ساری چیزوں تو آپ کو کرنی پڑے گی. بہرحال امید یہ کرتے ہیں کہ جلد وہ واپس آ جائے گا. کام تو اس نے کرنا ہے، یہ اس کی روزی روٹی ہے، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی کام نہیں ہے. مجھے یہ ہے کہ جب میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی یہی کہہ رہا تھا کہ میرا دماغ مجھے کہہ رہا ہے کہ پٹھے مشورے دے رہا ہے، یا تو میں سوشل میڈیا بند کر کے اتنا میرے پاس ہے میں کوئی کاروبار کر لوں گا، کوئی ریسٹورنٹ اوپن کر لوں گا، کچھ اور کر لوں گا. تو یہ بات اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ڈکی ہے، ڈکی جو ہے اس نے مطلب ایک پراپر ایک وے اختیار کیا ہے، اس نے مطلب اتنا زیادہ لوگوں میں نہیں گیا، اس کے گھر کے باہر اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا، ملتا ہی نہیں ہے نا. ڈکی نہیں ملتا، اسٹرالوجی نہیں ملتا، کوئی بھی نہیں ملتا، ماس افطر نہیں ملتا، کوئی بھی نہیں ملتا، سڈ ریپر نہیں ملتا. جس کے پاس فہم ہے کوئی بندہ بھی لوگوں سے نہیں ملتا. یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے، لوگوں سے ملنا. اچھا یہ جو گھر میں راشن ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. اس کو نہیں چاہیے لوگوں میں ملے، بس ایک وہ کر تاکہ لوگوں تک ایکسیس ہی نہ ہو. ڈکی کے گھر کا کسی کو نہیں پتا، سسٹرولوجی کا نہیں پتا، ماس افطر کا نہیں پتا، اس کے گھر کا بچے کو پتا ہے. سارے ادھر ہی گیٹ کے اوپر رش اتنا دیکھتے ہیں. پارک یو سٹی جا کے وہاں پہ آواز لگاؤ، ہر بندہ اس کے گھر کو جانتا ہے، پھر رش ہی رش لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب کہ یوٹیوب کو سائڈ پہ کر دے، سارے سوشل میڈیا کو سائڈ پہ کر دے؟ سوشل میڈیا کو سائڈ پہ نہ کرے، اپنی فیملی کے میٹرز کو بیٹر کرے، ان چیزوں پہ فوکس کرے، تو پھر اس کا مسئلہ حل ہوگا. ادروائز اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا شیزی جو ہے وہ ان کا جو دوست ہے، اس نے کہا کہ جناب جو ہے وہ اس کے اپنے غیروں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، مطلب انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ جی کتی چورا نال ملی ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو وہی بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے. دیکھو جتنی بھی لڑائی ہو نا، جتنی بھی لڑائی ہو، آپ دشمنوں سے نہیں مل سکتے. جتنی بھی لڑائی ہو، دیکھو آپ گھر کی بات ہے ساری نا. وہ حیدر شاہ نے بھی کوئی بات بولی ہے. ہاں حیدر شاہ نے یہ کہا ہے کہ کمان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. ہاں ایسی کوئی بات اس نے بولی ہے. وہ تو چلے ان کو زیادہ پتہ ہوگا ملنے دیا جا رہا نہیں ملنے دیا جا رہا. لیکن یہ کہ ابھی ان کو اپنے یہ انٹرنل مسئلے حل کرنے ہوں گے. ابھی اس کو اس چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. جو خاموشی ہے اس کو توڑنا ہوگا. اپنے جو بھی فیصلے کرنے ہوں گے، اگر آپ نے اپنی بیوی گھر لانی ہے اس پہ سوچنا ہوگا، نہیں لانی اس پہ سوچنا ہوگا. اب اس نے موو آن کرنا ہوگا. تو اب وہ ان چیزوں کو موو آن کرے، چیزوں کو زیادہ ڈیلے نہ کرے. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کو بچے سے نہیں ملنے دیا جا رہا، تو بچے سے تو وہ قانوناً مل سکتا ہے نا. ہاں یہ تو ہے. یہ تو وہ نہیں ہے نا، وہ تو قانون مل سکتا ہے، لیکن وہ پھر آپ کو جنگ کرنی پڑے گی، کورٹ جانا پڑے گا. پھر اگین کس پہ کیس کرے گا؟ اپنی بیوی پہ کیس کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کس پھر وہی مسئلہ بیوی سے. جتنا بھی ہے ٹائم گزرا ہے، اس کی بیگم ہے، معاملات ہیں، چلو جتنا بھی دل برا ہو گیا. تو اس ٹائم پہ آ کے ان کو کچھ چیزیں ابھی ڈیسائیڈ کرنی ہوں گی، تب جا کے اس کا مسئلہ سالو ہوگا، ورنہ یہ چیزیں لگی رہی. بیک ڈور کوئی رابطے شابطے کوئی اس طرح کا کوئی سین نظر آ رہا ہے؟ نہیں فی الحال کچھ بھی رابطہ شابطہ نہیں. رابطے ہوتے تو مسئلے ہی نہ ہوتے. رابطہ ہی تو نہیں ہے نا، آپس میں رابطہ نہیں ہے. فیملیز کا رابطہ ہو، چیزیں اتنی بڑھ گئی ہیں. انا ہے. میں انا بھی نہیں بول سکتا جی. انا میں اس لیے نہیں بول سکتا کہ انا تھوڑی انا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نا وہ کر رہے ہو، مطلب کال نہیں پک کر رہے یا بندے کو نہیں کر رہے، آپ یہ انتظار کرو پہلے وہ کریں. انا میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک نے تو رابطہ کرنا ہی کرنا ہے نا. ایک بندہ انا کو سائڈ پہ کر لو بچوں کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ دونوں دوبارہ ایک ہونا چاہتے ہیں؟ یہ کوشچن میٹر کرتا ہے. صحیح ہے. اگر یہ دونوں ایک ہونا چاہتے ہیں پھر تو ابھی تک چیزیں ہمیں کافی زیادہ سمجھ آ جائیں. لیکن اب چیزیں نا بہت خراب ہو گئی. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی خراب چیزیں سمیٹے گا کون؟ کون سمیٹے گا؟ وائنڈ اپ کون کرنے والا ہے؟ وائنڈ اپ کون کرنے والا ہے؟ اور ظاہری بات ہے بڑوں نے بات کی ہوگی، دوستوں نے بات کی ہوگی، کوئی سچویشن اس کو نہیں صحیح لگی، اس لیے وہ پھر سائڈ پہ ہو گئے. اور اب اس کے دوستوں نے بھی کھل کے باتیں کرنے شروع کر دیں. حیدر شاہ نے کیا بولا کہ وہاں سے نہیں ملنے دیا جا رہا. تو پہلی دفعہ نکلا اس کے دوستوں نے بولا. ایسا ہی ہے. پہلے تو ہم پہ تھا نا کہ ہم نے بولا، اب کس نے بولا؟ اس کے دوستوں نے بولا. پھر دوسری بات شیزی نے کیا بولا؟ کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو اس بات کا مقصد کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ آہستہ آہستہ باتیں نکلنی سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور جو کہ خطرناک ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کہ بہت خطرناک ہے. ان چیزوں کو رکنا پڑے گا.
دیکھو اگر آپ نے ساتھ رہنا ہے, دوبارہ جڑنا ہے, تو پھر یہ باتیں آپ لوگوں نے دونوں سائڈ سے نہیں کرنی. لیکن اگر رستے ہی جدا کرنے ہیں, اور یہ جو مجھے ابھی ہے رستے جدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس قسم کی اب پہلے تھا اون کا پتلو کے ساتھ بیٹھنا, پھر اس کا شیزی کی بات کرنا, پھر حیدر شاہ کی بات کرنا, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں نا غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. ابھی بھی چیزیں غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. سب کے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے. اون کا بھی پیمانہ لبریز ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ شیزی, حیدر, دوستوں نے بھی باتیں کرنی سٹارٹ کر دی ہیں. تو اس کا مطلب ہے چیز خراب ہونے جا رہی ہے. لگ رہا ہے کہ کسی ٹائم پہ بھی کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے, کسی ٹائم پہ بھی. تو کوئی ایسا بندہ بیچ میں میڈیوکر نہیں ہے جو اپنا رول پلے کرے. رول بھی پلے, ظاہری بات ہے, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ رجب بٹ جو ہے اس معاملے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. تو جتنے بھی اس کے دوست ہیں, جب بھی سننے میں یہی آیا کہ وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آگے سے نہ کر دیتے, منع کر دیتا ہے. جی رجب نے منع کیا, کافی تو بندوں پھر کو کون منع آئے کیا گا, ہے. مسئلہ کون سالو کرے گا؟ مسئلہ تو دیکھیں, وہ مسئلہ خود ہی کرے گا. نہیں, مسئلہ خود وہ بھی نہیں کر سکتا. بڑوں نے کوشش کی ہوگی, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے دوستوں نے بات نہیں کی ہوگی, اس کے ماں باپ نے بات نہیں کی ہوگی, کہ زمان صاحب نے بات نہیں کی ہوگی, چودھری صغیر نے بات نہیں کی ہوگی, وہ سگما موٹر والے علی صاحب نے بات نہیں کی ہوگی. یہ سارے کیوں خاموش ہیں؟ دیر از سم تھنگ. یہ سارے کیوں خاموش ہیں؟ کیا بچے ہیں سارے, سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو, بٹ کیوں خاموش ہیں؟ یہ ایک بڑا الارمنگ ہے کہ کیوں خاموش ہو, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ان کا جڑنے کا کوئی سین ہوتا تو یہ خاموشیاں نہ ہوتی, ابھی تک جڑ جاتے. لیکن چیزیں خطرناک مجھے نظر آ رہی ہیں, میرا یہ ایکسپیرینس بول رہا ہے کہ اب چیزیں ورسٹ ہو چکی ہیں, اور بہت مشکل ہے کہ یہ چیزیں اب دوبارہ ٹھیک ہو. اب ان کو چاہیے فیصلہ کریں کہ یار ساتھ رہنے کے نہیں رہنا. ہاں, لیکن ایک دوسرے کے خلاف اب نہ بیان بازی والا سین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے اس بات کا کہ ٹھیک ہے اگر ساتھ رہنا ہے اچھی بات ہے, نہیں رہنا یا پھر چیزوں کو ڈیلے کرنا ہے, ایک دوسرے کے جو خلاف سامنے آ گئے نا, یہ چیز خطرناک ہے. وہی بات ہے نا کہ اگر ساتھ رہنا تو پھر لڑائی کیسی, اگر چھوڑ دینا پھر لڑائی کیسی. لڑائی کیسی بات یہ ساری کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے, بیان بازی نہیں ہونی چاہیے, چیزیں کلوز ہونی چاہیے. اور اس ٹائم پہ چیزیں نہیں کلوز ہوں گی تو بعد میں یہ لڑائی جھگڑے پہ جائیں گے. عثمان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ گھر کی لڑائی جب ہوتی ہے تو انسان مکمل طور پر بے بس ہو جاتا ہے. اور یقیناً جو ہے وہ رجب بٹ ابھی کہیں پر بھی ہے تو وہ اس کے ذہن میں ایسی کوئی چیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ چھوڑا ہے. دیکھتے ہیں کہ کل تک کیا خبر ملتی ہے, آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے. ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.